اللہ تعالیٰ وبرکاتہ۔ انتہائی مسرت و شادمانی کی بات ہے الحمدللہ، آج آپ سب کے ہم سب کے محبوب ادارہ دارالعلوم غوثیہ فصیحہ مدینۃ العلوم خالدی پور میں اس عزیز بچے نے، عزیزم سمن بابو نے ختم قرآن مکمل کیا الحمدللہ۔ آج اس نے مکمل قرآن پاک کا حفظ کیا اور ان کے استاد ہمارے ذو الاحترام حضرت حافظ و قاری عبدالجبار صاحب، ذو القدر والاحترام جناب حافظ و قاری جیلانی صاحب قبلہ کی شب و روز کی محنت ہے کہ ان دونوں حافظوں نے محنت کیا کہ آج اس بچے نے قرآن پاک کو مکمل یاد کر لیا۔ یہ کتنی خوشی کی بات ہے، اور سرکار کی حدیث ہے خیر من تعلم القرآن وعلمہ، کہ تم میں سے سب سے بہتر انسان وہ ہے جو قرآن کی تعلیم کو عام کرے، قرآن پڑھے اور پڑھائے۔ اور الحمدللہ اس ختم قرآن کی دعا خوانی کے موقع پر بالخصوص ہمارے اس ادارے کے صدر شعبہ افتاء حضرت علامہ مفتی اشفاق صاحب اللہ دامت اللہ علینا بھی حاضر ہیں۔ آپ دیکھیں گے کہ اس بچے کی یادداشت کتنی مضبوط ہے۔ میں ہمارے اس ادارے کے عزیز استاذ محبوب استاد حضرت حافظ صاحب اللہ سے گزارش کروں گا کہ آپ 2-3 سوال اس بچے سے پوچھیں۔ آپ پڑھیے سورہ یاسین شروع سے۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، یاسین والقرآن الحکیم انک لمن المرسلین علی صراط مستقیم تنزیل العزیز الرحیم لتنذر قوما ما انذر آباؤهم فهم غافلون لقد حق القول على اکثرهم فهم لا یؤمنون۔ میں حافظ جیلانی صاحب سے کہوں گا کہ آپ کے بھی شاگرد ہیں، آپ بھی سوال پوچھیے۔ اچھا پڑھو تم 15 پڑھو شروع۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، سبحان الذي أسرى بعبده ليلا من المسجد الحرام إلى المسجد الأقصى الذي باركنا حوله لنريه من آياتنا۔ آپ لوگوں نے دیکھا کہ بچے نے کتنی محنت سے جافشانی سے قرآن پاک کو یاد کیا، اور یقیناً یہ قرآن پاک کا معجزہ ہے کہ قرآن پاک کو مکمل یاد کرنا کوئی آسان کام نہیں ہے، ایک بہت ہی مشکل امر ہے، اور اللہ کے فضل و کرم سے ان اساتذہ کی محنت سے، ان کے شب و روز کی انتھک کاوشوں کا آج ایک عظیم ثمرہ یہ حافظ قرآن جو آپ کی نگاہوں کے سامنے موجود ہے۔ تو آپ سب حضرات دعا فرمائیں کہ اللہ تبارک و تعالی ہم سبوں کو قرآن کی اہتمام، قرآن کے حفظ کرنے اور قرآن کی تعلیم کو عام کرنے کی توفیق خیر عطا فرمائیں۔ میں حضرت صدر شعبہ افتاء مفتی صاحب اللہ سے کہوں گا کہ قرآن کی اہمیت پر 2-4 جملات ارشاد فرما دیں۔ یہ قرآن بڑی عظیم الشان کتاب ہے، بلکہ ساری کتابوں میں، بلکہ یہ کہہ لیجئے کہ آسمانی جتنی کتابیں ہیں ان میں بھی افضل ہے یہ قرآن۔ اور یہ قرآن کی فضیلت اور اس کی اہمیت پر خود قرآن ارشاد فرماتا ہے ذالک الکتاب لا ریب فیہ، اس کتاب میں شک کی کوئی بھی گنجائش نہیں ہے۔ دوسرے مقام پر رب تعالیٰ نے ارشاد فرمایا لو انزل ھذا القرآن علی جبل لرأیتہ خاشعا متصدعا من خشیۃ اللہ، یہ کہا گیا ہے کہ اس قرآن کو اگر پہاڑ پہ اللہ تعالیٰ نازل کرتا تو پہاڑ بھی اللہ کے خوف سے اس کے ریزہ ریزہ ہو جاتا، پہاڑ بھی۔ تو یہ اس کی فضیلت ہے، لیکن بچہ جب قرآن کو یاد کرتا ہے اپنے سینے میں بٹھا لیتا ہے، لیکن اس کا سینہ پارا پارا نہیں ہوتا ہے، تو یہ اعجاز ہے قرآن کا، ورنہ پہاڑ پہ نازل ہوتا تو پہاڑ بھی پارا پارا ہو جاتا، لیکن سینے پہ نازل تو نہیں ہوا جو عام بچے ہیں یا ہم آپ ہیں، لیکن اس کی یہ فضیلت ہے، اہمیت ہے، اعجاز ہے کہ پورے قرآن کو شخص انسان جو ہے اپنے سینے میں بٹھاتا ہے اور اس کو پوری حیات تک یاد رکھتا ہے، یہ تو قرآن ہی کا کمال ہے۔ بس ہم دعا کرتے ہیں آخر میں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ
हमारे दोनों हाफिज़ैन की उम्र में बेपनाह बरकत अता फ़रमाए और इनकी दीनी खिदमत को अल्लाह कबूल फ़रमाए और इस बच्चे की क़ुव्वत हाफिज़ा में अल्लाह बरकत अता फ़रमाए और जो आइंदा बच्चे हैं और भी हमारे इदारे से इस तरह के बच्चे तैयार हो, मैं दोनों हाफिज़ैन की बारगाह से ये उम्मीद रखता हूँ। और आप सभी हजरात भी इन मेहमानान रसूल के हक़ में दुआए खैर फरमाए, अल्लाह इनको सलामत रखे, इस इदारे को बल्कि अहले सुन्नत वल जमात के जुमला मदारिस को अल्लाह खूब तरक्की और उरूज इर्तिक़ा अता फरमाए। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि तआला व बरकातहू।